بچپن میں لڑکوں کے پہچان کے طریقے۔ بچپن میں جو زیادہ شیطان ہو وہ بڑے ہو کر معصوم اور ٹھنڈے مزاج کا انسان ہوتا ہے۔ بچپن میں جو زیادہ چیختا ہے وہ بڑے ہو کر لڑکیوں کو دھوکہ دینے میں سب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ بچپن میں جو زیادہ کھاتا ہے وہ بڑے ہو کر کمزور اور دبلا پتلا ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، بچپن میں جو زیادہ کھیلتا ہے وہ بڑے ہو کر ذہین، محنتی اور کامیاب ہوتا ہے۔ بچپن میں جس کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ بچپن میں جو گالی گلوچ کرتا ہے وہ شخص بڑا ہو کر بد اخلاق بن جاتا ہے۔ جو بچپن میں زیادہ سوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ بڑا ہو کر ذہین لڑکا بنے گا۔ جو بچپن میں زیادہ روتا ہے تو سمجھ جائیے تو وہ بڑے ہو کر زیادہ ہنستا ہے۔ جو بچہ بچپن میں زیادہ بولتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ بڑے ہو کر چپ چاپ رہنا سیکھ لیتا ہے۔ جو بچپن میں جلدی چلنا سیکھ جاتا ہے وہ بڑے ہو کر اپنے پیروں پر بھی جلدی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو بچپن میں ماں کا دودھ نہیں پیتا وہ بڑے ہو کر باپ بننے کے لائق نہیں بنتا۔ کہتے ہیں جو بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا تو سمجھ جاؤ بڑے ہو کر اس کو زیادہ خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ جو بچپن میں زیادہ مٹی سے کھیلتا کودتا ہے تو وہ بڑے ہو کر صفائی پسند انسان بن جاتا ہے۔ جو بچپن میں زیادہ مٹی کھاتا ہے تو سمجھو وہ بڑے ہو کر میٹھا زیادہ کھاتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی دوست تم سے اپنی کوئی برائی چھپاتا ہے تو اس کو مت بولو کہ تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر وہ اس برائی کو تمہارے سامنے بھی کرے گا۔ اگر کوئی اپنی ہر دوسری تیسری بات پر قسم اٹھاتا ہو تو اس کی بات میں ضرور جھوٹ ہوگا، کیونکہ وہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس کو اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بار پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرو۔ اگر اس نے اپنے آپ کو کرایہ سے بچایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے فائدہ لینا چاہتا ہے اور دوستی کے قابل نہیں ہے۔ ناظرین، آپ یہ ویڈیو اس وقت عملیات اینڈ کورس چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی تم سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے تو اس کی کسی چیز کو معمولی نقصان پہنچاؤ۔ اگر اس نے اپنی چیز کی قیمتی ہونے کا چرچا کیا تو رشتہ مت کرنا، کیونکہ اسے رشتے سے زیادہ پیسہ پسند ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجیے گا۔ بچوں کو برے کام سے منع کرتے وقت جن، بلا یا جانور سے نہ ڈرانا، کیونکہ جب وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ چیزیں فرضی تھیں تو وہ برائی واپس شروع کر دیں گے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ ویڈیو پیاری، اچھی اور معلوماتی لگنے کی صورت میں لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں۔ عملیات اینڈ کورس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ ہمیں سپورٹ کرنے کا۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ روئے اور دنیا خوش ہوئی۔ اب زندگی ایسے جیو کہ جب آپ مریں تو دنیا روئے اور آپ خوش ہوں۔ حکمت تلاش کرو، ڈھونڈو، علم نہیں علم ماضی کا ہے، حکمت مستقبل کی ہے۔ تم سمندر میں قطرہ نہیں ہو بلکہ تم ایک قطرہ ہو جس میں پورا سمندر ہے۔ غم مت کریں، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے
وہ کسی اور شکل میں آپ کو لازماً ملے گی۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ ناظرین، 4 چیزیں نظر کو بہت تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزہ زار کو دیکھنا اور صاف جگہ پر بیٹھنا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کام سے پرہیز، دانت صاف رکھنا، صالحین کی مجلس کرنا اور علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز، کثرت استغفار، کثرت سے صدقہ اور کثرت سے ذکر خدا کرنا۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ 3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، زندگی بھر پچھتاؤ گے نہیں: زبان، عزت اور راز۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب گھریلو فیصلے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ سامعین، آپ سب سے آخر میں ایک گزارش ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے میرا حق بھی بنتا ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یقین مانیں 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو سن رہی ہے تو وہ بھی لازماً گھر میں نماز کا اہتمام کریں، اور کیا کہتے ہیں، گھر میں جو ہے نا اخلاق سے پیش آئیں ہر کسی سے، اور شریعت کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں۔ شریعت کے دامن کو سینے کے ساتھ، شریعت کے دامن کے سے لپٹ جائیں، کیونکہ ہاں آخر میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ السلام علیکم۔